گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم سچے مسلمان کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے بغیر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ واجب القدر حضرات، آج کا دن نہایت ہی خوشی کا اور مسرت دن ہے کہ ہمارے ایک عزیز کے لخت جگر سردار محمد ارسلان ڈوگر والد محمد رفیق ڈوگر موضع قادر پر تحصیل جتوئی ضلع مظفر گڑھ سے، انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد اس فضیلت کے تاج کو اپنے سر پہنا، اور میں انتہائی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان اساتذہ کرام کا، کیونکہ وہ بچہ آج سے 2.5-3 سال پہلے اس کے والدین میرے پاس پہنچا کے گئے، تو انہوں نے کہا کہ قاری صاحب کسی اچھے مدرسے میں جہاں آپ پڑھ رہے ہیں اس میں اسے داخل کرائیں، اور ہماری خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچے کو قرآن کی نعمت سے نوازے۔ تو آج سے 2.5-3 سال پہلے میں نے اسے اپنے مادر علمی میں الجامعۃ السید گلزار مدینہ بستی اوان میں داخل کرایا۔ آخرکار اساتذہ کی شبانہ روز محنتوں کے بعد، کوششوں کے بعد، وہ بچہ آج حفظ قرآن کی تعلیم کو مکمل کر چکا ہے اور حافظ قرآن بن چکا ہے، اور میں پھر تہ دل سے ان اساتذہ کرام، ان رہبروں کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے دن رات محنتیں کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد اس بچے کو قرآن کے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مدد کی، خصوصاً بالخصوص جو اس گلشن کے مالک ہیں جن کی وجہ سے وہ گلشن مہک رہا ہے، استاذ العلماء، مفکر اسلام، مناظر اسلام، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیاض احمد سعیدی صاحب، کہ ان کی محبتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے وہ گلشن مہک رہا ہے جہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں۔ اور ان کے بعد اس مدرسہ کے جامعہ کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا قاری محمد کلیم احمد سعیدی صاحب، جو میرے بھی استاد محترم ہیں، ان کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ محبتیں بانٹیں، انہیں پیار دیا، اخلاق کے ساتھ اس مدرسے میں رہائش دی، رہنے کے لیے مکمل سہولیات میسر کیں۔ اس کے بعد قاری القرآن، فخر القرآن قاری محمد جلال احمد سعیدی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بچے کے ساتھ دن رات محنت کی، اپنی نیندوں کو چھوڑا، کوشش کرنے کے بعد، محبتیں بانٹنے کے بعد اس بچے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اور اپنی قوم سے اور نوجوانوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا، میں پہلے بھی 1-2 مرتبہ کہہ چکا ہوں جب آیا ہوں، کہیں آنا جانا ہوتا ہے، کہ بچوں کی جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، جو حافظ قرآن بن کر آ رہا ہے، عالم دین بن کر آ رہا ہے، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کے مٹھائیوں کے تھال انسپیکٹر کے گھر یا کانسٹیبل کے گھر، ڈاکٹر کے گھر، ہر کسی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، وہ مٹھائی کے ڈبے آپ کے کسی کے حافظ قرآن کے والدین تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ آپ ان کے ساتھ محبتیں بانٹیں، ان تک مٹھائیاں پہنچائیں اور ان کو مبارکباد پیش کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ان کے والدین تک پہنچ سکے اور وہ خوش ہوں کہ ہمارے لوگ، ہمارے قومی اور ہمارے دوست جو قرآن سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ کتنی محبت بانٹ رہے ہیں۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ یار اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے نا، خیال ہے کہ اگر ہم کسی کانسٹیبل کے ساتھ جائیں گے، تعاون کریں گے، ملیں گے، اس سے محبت بانٹیں گے، تو شاید کہ کسی وہ دنیا کے تھانے سے یا دنیا کے یارانے کی وجہ سے بچا سکے کسی سے، لیکن حافظ قرآن تو وہ ہے، اگر آج آپ اس سے محبت بانٹیں گے، اگر وہ بعمل ہوا، قیامت کے روز وہ آپ کو قیامت کے میدان میں جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا، آپ کو بچا کر، چھڑوا کر لے جائے گا۔ حضرت یہ میدان تو آسان ہے، یہاں سے چھڑوانے والے تو آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہاں سے چھڑوانے والے بڑی مشکل سے ملیں گے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرف توجہ دیں، جو حفاظ قرآن بن کر آ رہے ہیں ان سے محبتیں بانٹیں، اور علامہ اقبال کے اس شعر کا مصداق بنیں جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے، دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے۔